السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ 7ویں سپارے کا آغاز ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے فرمان سے ہوتا ہے جو اہل کتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے نقل مکانی کی جائے، ایسی جگہوں کی طرف جہاں مسلمانوں کو تکالیف نہ ہو اور مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ لہذا طے کیا گیا کہ حبشہ کا بادشاہ ہے اسحمہ، اس کی طرف کوچ کیا جائے۔ وہ مذہباً تو عیسائی ہے مگر اسلام کے خلاف نہیں ہے اور مسلمانوں کے خلاف نہیں، لہذا پہلا گروہ جس میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ رقیہ بھی شامل تھی، چند افراد کے ساتھ حبشہ کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ شاہ حبشہ کو جب پتہ چلا، جسے نجاشی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، کہ کچھ مسلمان آئے ہیں مکہ سے اور کسی بھی فساد کی نوعیت میں مبتلا نہیں ہے، تو اس نے ملنے کا خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ اسی اثنا میں ایک اور لشکر حبشہ پہنچ گیا۔ اس لشکر کی ملاقات اسحمہ شاہ حبشہ یعنی نجاشی سے کرائی گئی۔ جب انہوں نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ سن سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان اہل کتاب عیسائیوں نے سنا اس کلام کو جو اللہ کے رسول کی طرف منزل کیا گیا تھا، تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے، تفیض من الدمع، وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں بہا رہی تھی؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ حق بات ہے اور یہ سچی بات ہے۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں میں شمار فرما لیجیے کہ ہم بھی اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے سورہ یاسین، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ اور مقام سے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تھی جو فوراً اس کے دل پہ اثر انداز ہوئی، اور اس نے اپنے ایک لشکر کو، جس میں وزراء بھی تھے اور کچھ راہبین بھی تھے، تقریباً 30-35 افراد کے قریب، 8 افراد اس میں شام کے لیے گئے، باقی حضرات حبشہ کے لیے گئے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا۔ کہا یہ کلام ایسا ہے جو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کو جس شخصیت پہ منزل کیا جا رہا ہے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، خود دیکھ کر آؤ۔ جب ملاقات ہوئی، متاثر ہوئے، واپس آئے، تو اسحمہ نے قبول اسلام کیا اور ساری کی ساری اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہی وہ اسحمہ ہے جس کے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد مدینہ میں ملی تھی، تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں پڑھایا تھا۔
صلو علی اخیکم، فرمایا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو. یہ نجاشی کے انتقال کے دن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا، کیونکہ اس کی قربانی تھی. اس نے مسلمانوں کو دل سے قبول کیا اور دل سے ان کی حمایت کی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اس پارے کے اختتام میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ جو لوگ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ سماعت تو کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بصارت بھی رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ بسا اوقات وہ تلاوت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ ان کے دلوں کو پلٹا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالی پردہ ڈال دیتا ہے. ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کبھی ایمان لانے والے تھے ہی نہیں اور انہوں نے کبھی اس کو اس سے پہلے نہیں سنا. اللہ انہیں ایسا کر دیتا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ وہ حیران پھرتے پھرتے اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے. آج دیکھیے جو آدمی قرآن کریم پہ غور و فکر کرتا ہے، یہ قرآن اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیتا ہے، یہ قرآن اس کے دل کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے. اور جو قرآن کریم کو رسمن پڑھتا ہے، چاہے وہ روزانہ ایک قرآن کریم یعنی مکمل 30 پاروں کی تلاوت کرے، پڑھنے کے باوجود وہ ان پڑھ ہے، سیکھنے کے باوجود وہ نابلد ہے، پڑھنے کے باوجود وہ غیر پڑھا ہوا ہے، دیکھنے کے باوجود وہ اس سے نابینا ہے، سمیع ہونے کے باوجود وہ لا سمیع ہے کہ اس کے کانوں سے وہ تلاوت جو اس کے دل تک پہنچ رہی ہے سن سن کے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قرآن کریم کا اثر رہے اور رب سے تعلق مضبوط ہو تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اے ایمان والو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم اس کو حلال نہ جانو. ولا تعتدوا، حدود سے تجاوز بھی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایمان والوں کو تاکید کی گئی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے مصلحتیں آئیں گی جن مصلحتوں کی بنا پر تم حرام کو حلال کرنے کا سوچو گے. یاد رکھو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، وہ کبھی حلال نہیں ہوگی. صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک حکیم آئے اور کہا کہ جی میں مینڈک کا استعمال کرنا چاہتا ہوں اپنی دوائیوں میں، اس سے لوگوں کو نفع ملے گا، تو کیا میں اس کا استعمال کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل استعمال نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، اس کے اندر کوئی نفع نہیں، اس میں کوئی شفا نہیں. لوگوں نے سوال کیا دم مسفوحہ کے بارے میں. دم مسفوحہ وہ خون ہوتا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے گردن سے نکلتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کا استمتاع کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں تو نفع ہوگا. فرمایا اس میں کوئی نفع نہیں. لوگ اس کو پی جاتے تھے، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہے، جانور کے بہتے ہوئے خون کو برتنوں میں رکھ کے اور پی جاتے ہیں. خصوصاً جب اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو برتن اس کی گردنوں کے نیچے لگا کے اس کے خون کو جمع کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. رواج ہے کہ جو مفلوج ہو جائے جنگلی کبوتر کا ذبح کر کے جثہ اور اس کا خون گرم گرم اس جگہ پہ ملا جائے، اس میں کوئی نفع اللہ نے نہیں رکھا ہے. یہ لوگوں کے اندازے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس میں فائدہ ہوگا مگر اس میں فائدہ نہیں. فائدہ اس میں ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مقرر کر دیا ہے. لہذا فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم اس کو حلال قرار نہیں دو، اور جس کو حلال قرار دیا ہے تم اسے حرام قرار نہیں دو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. ایمان والو، شراب چاہے ہلکی ہو چاہے تیز ہو، نام کچھ بھی رکھ لو، انداز کوئی بھی اختیار کر لو،
جب اس میں کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ دماغ پہ چڑھ جائے، جب اس میں کیفیت واقع ہو جائے کہ وہ اپنی حیت سے متغیر ہو جائے، جب اس میں یہ صفت ہو کہ وہ دماغ کو بھاری کرنے والی بن جائے، چاہے نشہ ہو نہ ہو، وہ شراب ہے، خمر ہے، استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی لیے شراب کے لیے تعریف کیا ہے؟ شراب کی تعریف یہ ہے انما الخمر ما خامر العقل، جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، اسے صحیح اور غلط کی تمییز میں فرق مٹا دے، وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب کھجور سے بھی بنائی جاتی تھی، جو سے بھی بنائی جاتی تھی، منقوں سے بھی بنائی جاتی تھی، اور مختلف قسم کی اشیاء سے بنائی جاتی تھی، بدع شہد سے بنائی جاتی تھی۔ صاحب صحیحین کا مطالعہ کیجئے، سنن اربعہ دیکھیے، کتاب الاشربہ، آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کس کس طرح سے حلال چیزوں سے مشروبات بناتے تھے، لیکن جب ان میں تغیر پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینے سے روک دیا، کیونکہ وہ عقل پہ چڑھ جاتی ہے۔ لہذا ہر وہ چیزیں جو جدید دور میں مختلف ناموں کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں اور وہ دماغ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، سر کو بھاری کر دیتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ والمیسر، اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیا، چاہے جوا حقیقی طور پر ہو یا مجازی طور پر ہو یا جوئے کی کوئی بھی قسم ہو۔ جوئے کے اندر لاٹریز بھی آ گئیں، جوئے کے اندر وہ تمام اشیاء آ گئیں جس کے اندر اندھا سودا ہو، جوئے کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں جو ٹوکن لے کے پہیہ گھمائی اور چرخی گھمائی ہو، جوئے کے اندر وہ سب کچھ بھی آ گیا کہ آپ ایک چیز خریدیں پھر اس کو بڑھاتے جائیں اور جتنا بڑھتا جائے گا اس کے اندر آپ کو نفع اور نقصان بڑھتا جائے گا، جبکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جوئے کی بہت سی اقسام رائج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو حرام قرار اس لیے دیا کہ عارضی نفع ہے اور دائمی نقصان ہے۔ جب انسان کو جوئے کا فائدہ چڑھتا ہے تو وہ اس جوئے کے اندر اور گھستا ہے اور پھر اصل اپنے منافع کے ساتھ ڈبو بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اس لیے سے منع کیا۔ والانصاب، انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب کہتے ہیں تھانوں کو۔ تھان کیا ہوتا ہے جی؟ تھان ہندی زبان میں اور فارسی زبان میں اس چبوترے کو کہتے ہیں جس پر بلی چڑھائی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں دستور تھا کہ ہر دیوتا کے آگے ایک چبوترا بنایا جاتا تھا، اس چبوترے پر مخلوق چاہے انسان کی صورت میں ہو یا جانور کی صورت میں ہو، اس کا سر کاٹ کے بت کے نام پر، طاغوت کے نام پہ مقرر کیا جاتا تھا۔ وہ جو چبوترا ہوتا تھا جس پر بلی چڑھائی جاتی تھی، اس چبوترے کو انصاب کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مکمل طور پہ حرام قرار دیا ہے کہ ایسی جگہوں کو اپنی نہ عبادت کے لیے شمار کرو، نہ ان کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرو، نہ وہاں جاؤ، نہ ان میں اپنی شمولیت اختیار کرو، اس بات سے بچاؤ۔ اور چوتھی بات، ازلام، ازلام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ازلام کیا ہے؟ فال نکالنا۔ اب فال کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ کے دروازے کے نیچے جو چوکھٹ ہے، جس کو آپ ملتزم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ حج اور عمرے پہ آپ انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو آپ ملتزم کو پکڑ کے دعا کرتے ہیں، وہاں قبولیت کے مراتب ہیں۔ اب ملتزم میں دروازے اور چوکھٹ کے درمیان ایک فاصلہ ہے، وہاں پر عرب اپنے تیر رکھا کرتے تھے۔ اب کوئی کام کرنا ہے تو وہاں سے تیر کھینچتے تھے، اگر تیر سیدھا نکل گیا تو اس میں خیر سمجھتے تھے، اگر الٹی طرف نکلا تو شر سمجھتے تھے، پھر دوبارہ فال نکالتے تھے۔ آج کے لوگوں میں ایک دستور ہے، ایک رواج ہے۔ وہ رواج کیا ہے؟ قرآن کریم کھولتے ہیں، دیکھا کہ پہلا لفظ کوئی جنت اور بشارت کا ہے تو سمجھتے ہیں اس میں خیر ہوگی، اور پہلا لفظ کوئی عقاب اور عذاب کا ہے تو سمجھتے ہیں کہ خیر نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، یہ فال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفرا ولا نوعا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فال ضرور ہے، نیک فال ضرور ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کلمۃ الطیبہ، اچھی بات کہنا، اس سے نیک شگون لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں فال کچھ نہیں ہوتی۔ تیروں کو اڑانا، پرندوں کو اڑانا، اور اس سے یہ لینا کہ یہ ہوگا اور ایسا نہیں ہوا تو وہ ہوگا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر الو آن کے کسی درخت پہ بیٹھ گیا تو بدشگونی ہوگی۔ بھائی وہ تو پرندہ ہے، کہیں نہ کہیں بیٹھے گا۔ چیل آن کے بیٹھ گئی، بدشگونی ہوگی۔ کوا چوکھٹ پہ آ گیا تو مہمان آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ تو کہیں نہ کہیں بیٹھے گا۔
ایک کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس سمجھتے ہیں وہ بیچاری کہاں جائے, کھڑی رہے, راستہ کراس نہ کرے. اس کو تو راستہ کراس کرنا ہے نا. اب اس کو کالا اس نے خود نے تو نہیں بنایا, اللہ نے اسے کالا بنایا. لہذا ان تمام باتوں سے یہ سمجھنا کہ اس میں خیر اور شر ہوگی, یہ بات غلط ہے. سارے خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کر لیتا ہے. لہذا اس کے اندر بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں منع کیوں ہیں؟ رجس من عمل الشیطان, یہ وہ پلیدگی کے راستے ہیں جو شیطان کے کاموں میں سے ہیں. آپ اس سے اجتناب کیجئے تاکہ آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں. پھر فرمایا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہو جائیں تو کیا کریں؟ انتہائی عاجزی اور انکساری کو پسند فرما لیجئے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ, اے اللہ کے نبی فرمائیے ان لوگوں کو, بھائی میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, میرے پاس دنیا کا کوئی مال وال نہیں ہے. ولا عالم الغیب, میں غیب کی کوئی بات نہیں جانتا ہوں, کوئی بات مجھے غیب کی نہیں پتا. ولا اقول لكم انی ملک, میں تم سے یہ بالکل نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پر وحی فرماتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے کوئی نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے غیب کی باتیں نہیں پتا, تم کہتے ہو نبی عالم الغیب ہے. مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, تم مجھ سے آن کے پوچھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچیاں نغمہ سرائی کر رہی تھی, دف بجا رہی تھی. انہوں نے بجاتے بجاتے ایک بات کہی کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے یعلم ما فی غد, وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور کہا رک جاؤ, یہ بات نہیں کرو, اس لیے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. دلیل صریحہ موجود ہے صحیحین میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے دعوت پہ بلایا اور کھانا کھلایا. آپ نے کھانا کھا لیا, چند لقمے لیے تھے یا بعض روایتوں میں ایک لقمہ لیا تھا کہ آپ نے کہا کہ اس یہودی عورت کو بلا کے لاؤ. وہ عورت آئی, بولی جی, کہا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا ملایا یا نہیں ملایا؟ کہا بالکل ملایا. کہا کیوں ملایا؟ کہا یہ دیکھنے کے لیے اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو مجھ سے بچا لے گا, اور اگر آپ جھوٹے ہیں ہمارے نظریے کے مطابق تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, اس لیے زہر ملایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجامہ کروایا اور آخری عمر میں اس کا اثر آپ کو واپس ہوتا تھا, اور آپ فرماتے تھے مجھے لگتا ہے میری آنتیں کٹ رہی ہیں, اتنا مجھے اس زہر کا اثر ہے جو اس یہودی عورت نے کھانے میں ملا کے کھلایا تھا. پوچھا گیا صحابہ اکرام سے آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے اللہ کے حکم سے بذریعہ وحی بتایا گیا, اور اس گوشت نے بولا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو آپ کھاتے نہیں؟ کھاتے نا. لہذا اللہ کے نبی کو کوئی غیب کی بات نہیں پتا. اسی طرح فرمایا کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں, بھائی میں انسان ہوں, مجھ سے سارے کام ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کا عمل کیا ہے, تو 3 صحابہ نے پوچھا, ان میں سے ایک کہنے لگے میں رات بھر اب قیام کیا کروں گا, اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ یہ تو سبھی کر سکتے ہیں, میں تو ہمیشہ اب روزہ رکھوں گا, میں کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کو بھی بلایا, پہلے کو بھی بلایا اور دوسرے کو بھی بلایا, اور ان سے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کرتے ہو, یہ میرا کام نہیں ہے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, رات کو قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں نے متعدد شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, تم کہتے ہو ہم کبھی شادی نہیں کریں گے, یہ بات صحیح نہیں. ان کاموں سے بچو, میرے طریقہ اور میرے شریعت کو قبول کرو. تو شریعت نے جو چیز مقرر کی ہے اگر ہم اس کو اسی طرح مقرر کریں گے تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کریں گے نا تو پھر ان کے جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضائع فرما دے گا. دیکھیں اپنے ایمان کو بچانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اپنے عمل کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب انسان اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تقویت دے دے گا, اور جب وہ اپنے ایمان میں کمزوری دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اس طرح آئے گا کہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے. لہذا شرک انسان کی اچھائیوں کو کھا جاتا ہے, اعمال صالحہ کو کھا جاتا ہے, تمام خیر کی چیزوں کو کھا جاتا ہے. ہر صورت میں شرک اور اس کے جملہ رموز سے بچنے کی کوشش
کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں خالص عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کا ہمیں پکا متبع بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔